نے مسلط کیا ہے فارم 47 کی بنیاد پر، تو مسلط کرنے والے بھی اور مسلط ہونے والے بھی یہ دونوں ناکام ہو گئے۔ جس فارم 47 کا تذکرہ بلاول صاحب فرما رہے ہیں وہ 47 کی وجہ سے بیٹھے ہیں، اس فارم 47 کے ایم پی ایز اور ایم این ایز نے زرداری صاحب کو صدر بنایا ہوا ہے۔ جس فارم 47 کی وہ بات کر رہے ہیں اور خود بلاول صاحب فارم 45 ذرا پیش کر دیں اپنے ان 7 سیٹوں کے جو کراچی میں ان کو دی گئی ہیں، تو وہ تو خود فارم 47 کی پیداوار ہے۔ یہ کاکروچ اگر اکٹھا ہو گیا ہر چیز کو الٹ سکتا ہے۔ محسن نقوی صاحب نے جو یہ بیان دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پورا سیاسی ارینجمنٹ ہے، یہ سسٹم ہے، وہ کام نہیں کر رہا۔ پہلے تو میں محسن نقوی صاحب کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ وہ اس سسٹم کے وزیر داخلہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم کے وزیر داخلہ نے اعتراف جرم کر لیا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے مسلط کیا ہے فارم 47 کی بنیاد پر، تو مسلط کرنے والے بھی اور مسلط ہونے والے بھی یہ دونوں ناکام ہو گئے۔ تو اس کا اعتراف جرم کرنا اچھی بات ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ کسی ٹرک کی بتی کے پیچھے قوم کو لگا دیں یا اپنی اصلاح کریں، اور جو آئین میں چیز موجود ہے کہ جو جیت رہا ہے اس کو جیتنے دیں، جو ہار رہا ہے اس کو ہارنے دیں، اور آئین کی جو بھی فریم ورک ہے اس کے مطابق کام کریں۔ یہ انتظامی یونٹ کی بات، اس پر تو پہلے بہت بحثیں ہوتی رہی ہیں، اس پہ اتفاق بھی ہے قوم میں کہ انتظامی یونٹ کیا چیز ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی خاص موقع پر جب اس طرح کی چیز لسانی رنگ میں پیش کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اب یہ کس سے بات کر رہے ہیں؟ میں نے تو پہلے بھی کہا تھا، جس کو یہ کام کروانا ہے وہ ایک ٹیلی فون زرداری صاحب کو کریں، ایک نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب کو کریں، اور ایم کیو ایم کو تو فون کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، گنتی 22-23 سے شروع ہوتی ہے جتنے ممبر ان کے ہوتے ہیں، تو یہ کر لیں جو کرنا ہے ان کو۔ اصل میں یہ لوگوں کو تقسیم کرنے کا عمل ہے، لیکن جو چیز بغیر کسی تنازع کے ہو سکتی ہے وہ کیوں نہیں ہو رہی؟ مثلا لوکل باڈیز کے انتخابات پنجاب میں 2015 سے نہیں ہوئے، یہاں سندھ میں جو بلدیاتی الیکشن تھے وہ دھرنوں اور احتجاج اور نعروں اور گرفتاریوں اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑا، پھر بھی 4 مرتبہ ملتوی ہوئے تو ہوئے۔ یہاں کی جو حلقہ بندی ہوئی وہ غلط تھی، پھر بھی قبول کیا لوگوں نے کہ چلو یار، پھر جیت گئے تو جیتنے نہیں دیا، پھر میئر کراچی میں جماعت اسلامی کا بن رہا تھا اس کا راستہ روک دیا۔ تو یہ راستہ پیپلز پارٹی میں اتنا دم ہے کہ وہ اوپر کی اجازت کے بغیر اپنا میئر لا سکتی تھی یہاں پر اس جعلی طریقے سے، تو پھر اس سوال کا جواب کون دے گا؟ جو آئین میں موجود ہے اس پر عمل نہیں ہو رہا، جو موجود نہیں ہے اس کی بات کی جا رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے نتیجے میں انتشار تو پیدا ہو سکتا ہے، کسی نتیجے پہ ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو متنازع بنا کر غلط لوگوں سے جو کام بھی کروایا جائے گا، جن کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، وہ کام پائیدار نہیں ہو سکتا۔ آج کل ایک دوسرے کے خلاف نورا کشتی جو ہو رہی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی، یہ نورا کشتی ہے۔ جس فارم 47 کا تذکرہ بلاول صاحب فرما رہے ہیں، اس فارم 47 کے ایم پی ایز اور ایم این ایز نے زرداری صاحب کو صدر بنایا ہوا ہے۔ جس فارم 47 کی وہ بات کر رہے ہیں، تو ہم بھی فارم 45 جو ہم نے داخل کرائے ہوئے ہیں، اس وقت بہت سارے ٹریبونل ہیں جو کام نہیں کر رہے، جن کو کام کرنا چاہیے، اور خود بلاول صاحب فارم 45 ذرا پیش کر دیں اپنے ان 7 سیٹوں کے جو کراچی میں ان کو دی گئی ہیں، تو وہ تو خود فارم 47 کی پیداوار ہیں۔ جب یہ سارے لوگ اسی سسٹم کو مضبوط کرنے والے ہوتے ہیں، تو جب ذرا سی حصے میں کمی آ جاتی ہے تو چیخنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ بعض لوگ ایک مرتبہ پھر یہ بات کرنا شروع کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا اور پی ٹی آئی کا اور فلاں کا کیا قصور ہے۔ ان کا قصور یہ ہے کہ کبھی یہ ایوب کو ڈیڈی کہتے ہیں، کبھی یہ یحییٰ کے ساتھ مل کر ملک کو توڑ دیتے ہیں، کبھی یہ قومی اتحاد کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کرتے اور ماشاء اللہ لگ جاتا ہے، کبھی یہ کرتے ہیں کہ یہ کراچی کا میئر تسلیم نہیں کرتے اور جعلی میئر لا کے بٹھا دیتے ہیں، اور کبھی یہ 2024 کے انتخاب میں فارم 47 کی بنیاد پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کو معاف کر دو۔ بہرحال اب اگر آپ کو احساس ہو گیا ہے تو پھر آپ ریفارمز کریں، آپ متناسب نمائندگی پر انتخابات کروائیں، آپ طے کر لیں کہ جس کو ووٹ ملے گا وہی آئے گا، آپ سیاسی قیدیوں کو رہا کریں، آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ کریں، آپ ذات کی بنیاد کے اوپر قوم کی تقدیر کے فیصلے نہ کریں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہم سب سے پہلے تو یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست کو اور پاکستان کی حکومت کو ایسے کسی بھی قدم کو اب ختم کر دینا چاہیے جس سے انسانوں کا خون بہتا ہے۔ مذاکرات کے ذریعے سے مسئلے کو حل اگر کر لیا جاتا تو یہ خون نہیں بہتا۔ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ بات چیت سے جو مسئلہ حل ہو سکتا ہے وہ گولی سے حل کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ جب گولی سے آپ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نفرتوں کو پروان چڑھاتے ہیں، پھر آپ بیرونی طاقتوں کو موقع فراہم کرتے ہیں۔ آزاد کشمیر تو ہمارا مقبوضہ کشمیر اور کشمیر کی آزادی کا بیس کیمپ ہے، وہاں تو کبھی کوئی پرابلم ہی نہیں تھی، لیکن آپ نے وہاں کے لوگوں کو ریاست کا مخالف کر کے اور نفرتوں کے بیج ایسے بو دیے ہیں کہ جس سے یہ مسئلہ اتنی آسانی سے حل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ اب بھی راستہ مذاکرات ہیں، عوام کے جو مطالبات ہیں، جس طرح ہم اب پیٹرولیم پرائس کی بات کر رہے ہیں، ہم بجلی کی پرائس کی بات کر رہے ہیں، ہم گندم کی پرائس کی بات کر رہے ہیں، تو وہ لوگ بھی یہ بات کر رہے تھے۔ اور جو ریاست اپنی رٹ قائم کرنے کی بات کر رہی تھی، اسی ریاست کے دفتر میں بیٹھ کر جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے معاہدہ کس نے کیا تھا؟ جب آپ خود بیٹھ کر یہ سارے معاملات
معاملات کو طے کرتے ہیں اور پھر ایک سوہانی صبح کہتے ہیں کہ اب کسی سے بات نہیں ہوگی, اب گولی سے جواب دیں گے, تو یہ جو آپ کا لہجہ ہے یہ پاکستان کو زخمی کر رہا ہے. یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام ہیں, کشمیر کے لوگ ہمارے لوگ ہیں, ہم ان سے بات کر سکتے ہیں اور یہ مسئلہ ریزالو ہو سکتا ہے. ہم نے ایک ثالثی کی کوشش کی. ہم نے کیا کوشش کی؟ کیا ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم بھی ان کے احتجاج میں شریک ہو رہے ہیں؟ ہم نے کہا ہم ثالثی کرتے ہیں, ہم مسئلے کو حل کرتے ہیں. ہم نے کہا کہ بیٹھتے ہیں, مطالبات جو مانے گئے ہیں اس پر عمل درآمد کا راستہ نکالتے ہیں, جن پر تنازع ہے اس پر کمیٹی بناتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں کی جو بھی حکومت تھی, پیپلز پارٹی کی حکومت ہے آزاد جموں و کشمیر میں, وہ بھی کوئی رول ادا نہیں کر سکے. اور پاکستان کے پرائم منسٹر اور پاکستان کے وزیر داخلہ اور پاکستان کے جتنے وزراء تھے انہوں نے بھی کوئی کردار ادا نہیں کیا. میں تو ساری جماعتوں کے پاس گیا تھا, اپوزیشن کی پارٹیوں کے پاس گیا کہ آئیں مل کر کوئی کام کر لیتے ہیں, ہم شروع کرتے ہیں, آپ شروع کریں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. ہم نے جرگہ بنایا, اسٹیک ہولڈرز کو شامل کیا, اور پھر جب ہمیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے یہ پتہ چلا کہ براہ راست ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں, تو ہم نے اس میں تعاون کا جو ہے وہ اعلان کیا کہ ہم کریں گے, اور ٹھیک ہے اس جرگے کو ہم رکھتے ہیں اپنی جگہ پر موجود. لیکن پھر معاملات کو بگاڑ دیا گیا, اور خاص طور پر یہ جو واقعات پچھلے چند دنوں میں ہوئے ہیں اس نے ہر پاکستانی کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے. میں ریاستی اداروں سے بھی, حکومت سے بھی کہتا ہوں کہ پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا. کشمیر کا ہمارا جو اتنا بڑا ایشو, لاکھوں لوگوں کی قربانی ہے, یہ متحمل نہیں ہو سکتی یہ بات کہ ہم صرف ایک ہی زاویے سے چیزوں کو دیکھ کر طاقت کے ذریعے سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں. یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. میں اب بھی پر امید ہوں, اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ اگر مخلصانہ کوشش کی جائے تو یہ مسئلہ ریزالو ہو جائے گا. ہم ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہیں اور ہمیں کسی سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کی ضرورت نہیں ہے. دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ جب اس نوعیت کے حالات ہوتے ہیں تو معاشی ایمرجنسی نافذ ہوتی ہے, چیزوں کو مینج کیا جاتا ہے اور تمام تر معاہدے بھی آگے پیچھے کر دیے جاتے ہیں. لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ پچھلے 4 سال میں پاکستانی قوم نے کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر جو ادائیگی کی ہے وہ انرجی پیمنٹ سے, انرجی کی جو لاگت ہے اس سے زیادہ کی ہے. اور اسی طرح جتنے یہ معاہدے ہیں ان کو برقرار رکھا گیا, جبکہ یہ فورس میجور کی جو ایک ٹرم ہوتی ہے ہر معاہدے میں, اس میں آپ یہ معاہدہ ختم کر سکتے ہیں. جب ان سے بات کرو حکمرانوں سے تو یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں چونکہ ہم ہیں لہٰذا ہم لیوی ختم نہیں کر سکتے. تو بھائی آئی ایم ایف کے پروگرام میں آ کر آپ قوم کا بیڑا غرق کرتے چلے جا رہے ہیں, تباہ کرتے چلے جا رہے ہیں, اور ان حالات میں بھی آپ آئی ایم ایف سے اتنا نہیں کہہ سکتے کہ ان حالات میں ہمیں اس سے جو ہے وہ چھوٹ دے دی جائے. تو یہ سب باتیں بالکل بیکار باتیں ہیں. اصل بات یہ ہے کہ حکومت اپنے کوئی بھی ہدف کو حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے. جو حکومتی ادارہ ہے ایف بی آر وہ کرپشن کا گڑھ ہے, اس کے 25,000 سے زائد ملازمین ہیں, اس کے افسران کی جو شاہ خرچیاں ہیں وہ ایسی ہیں کہ بس مزے لگے ہوئے ہیں سب کے, اور عوام پہ سارا بوجھ ڈل رہا ہے. گزشتہ فسکل ایئر میں بھی پتہ یہ چلا کہ جو توانائی کے اوپر پیسہ خرچ ہوا ہے, حالانکہ اس میں بھی ڈنڈی ماری جاتی ہے, جھوٹ بولا جاتا ہے, لیکن چلیں اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو توانائی پہ یعنی بجلی کے بنانے پہ جتنا پیسہ لگا ہے وہ بجلی نہ بنانے پہ زیادہ پیسہ قوم نے ادا کیا ہے, اور چند پیٹوں کو بھرا گیا ہے اور قوم کا بیڑا غرق کیا گیا ہے. اور بجلی کی پرائز اتنی زیادہ ہے کہ لوگ سولر پہ جاتے ہیں, اور جب سولر پہ جاتے ہیں تو یہ سولر کی پالیسیوں کو تبدیل کر دیتے ہیں, ہمارا کیپیسٹی پیمنٹ مزید بڑھ جاتی ہے. تو ایسی نااہل قسم کے لوگ ہم پر مسلط کر دیے گئے ہیں کہ جو کوئی بھی ایک مسئلہ حل کرنے کے لیے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے اور کرپشن بھی ختم کرنے کے لیے تیار نہیں. پیٹرول کی پرائسز روزانہ کی بنیاد پر تبدیل کی جا رہی ہیں. صورتحال یہ ہے کہ اب پیٹرول 336 روپے اور ڈیزل 392 روپے فی لیٹر فروخت ہو رہا ہے. 129 روپے کا جو ٹیکس ہے, اس ٹیکس میں اور ٹیکسوں کے علاوہ لیوی بھی شامل ہے, اور لیوی تو انتہائی ظلم بھی ہے. یہ تو ایک حکومتی جگہ ٹیکس اور بھتہ ٹیکس ہے. اویس لغاری صاحب جو وزیر صاحب ہیں انہوں نے جو سمری بھیجی اپنے پرائم منسٹر کو, اس میں لکھا کہ 3 کروڑ موٹر سائیکلیں پاکستان میں ہیں. 3 کروڑ موٹر سائیکلوں میں سے اگر 1.5 کروڑ بھی چلتی ہوں تو ہر لیٹر پر طالب علم, بائکیا والے, فوڈ سپلائی کرنے والے, مزدور, کسان, عام آدمی, یہ سارے لوگ ٹیکس ادا کر رہے ہیں اور لیوی ادا کر رہے ہیں. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ جو ڈیزل کی پرائسز ہیں, اب ڈیزل کا معاملہ تو یہ ہے کہ یہ تو عام ٹرانسپورٹ میں استعمال ہوتا ہے. جب آمد و رفت ہوتی ہے تو اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں بڑھتی ہیں. آج اخبار میں یہ خبر ہے کہ پیٹرولیم پرائسز بڑھنے سے 27 اشیاء کی قیمت بڑھ گئی ہے. تو مڈل کلاس کو اور متوسط طبقے کو تو مار دیا ہے انہوں نے, غریب کو تو کچل دیا ہے, اور اپنی عیاشیاں یہ ختم نہیں کر رہے. ان کے جہاز کم نہیں ہو رہے, ان کی گاڑیاں کم نہیں ہو رہی, ان کے للے تللے کم نہیں ہو رہے, ان کا فری پیٹرول کم نہیں ہو رہا, ان کی فری بجلی ختم نہیں ہو رہی, اور سارا کا سارا بوجھ یہ عام انسانوں کے اوپر, عام طالب علموں پر, نوجوانوں پر ڈال رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. اس ظلم کے خلاف پوری
قوم کو متحد ہو کر آواز بلند کرنی پڑے گی. اس لیے 7 اگست کو پورے پاکستان میں شاہراہوں پر انشاءاللہ ہم بہت بڑے بڑے احتجاج کرنے جا رہے ہیں. پاکستان کے عوام اس میں نکلیں گے, نوجوان نکلیں گے. میں نوجوانوں سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ اس کے لیے نکلیں, صرف ایمبولینس کو راستہ دیں, باقی سڑک پہ آ کر اپنا آئینی پرامن سیاسی جو احتجاج کا حق ہے وہ استعمال کریں. اس وقت جو ہے وہ 225 روپے کی ایسی قیمت ہے کہ جو اگر ہو تو اس سے پاکستان کے خزانے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, بلکہ بہتر ہو جائے گا, ایکٹیویٹی بڑھ جائے گی معاشی. اب کوئی ڈیل نہیں ہو سکتی, کوئی بات نہیں ہو سکتی, کوئی سودا نہیں ہو سکتا کاروباری, اس لیے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر آلٹر کر رہے ہیں پرائس کو. تو یہ پتہ نہیں کہاں سے پڑھتے ہیں, کہاں سے لاتے ہیں, 2-4 جگہ کا تجربہ یہاں کرتے ہیں. یہ نااہل ترین لوگ ہیں جو ہم پر مسلط کر دیے گئے. اس لیے اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے. 3 تاریخ کو یہاں کراچی میں خواتین کا ایک بہت بڑا احتجاج ہوگا. انشاءاللہ پرامن طریقے سے ہم شارع قائدین پر خواتین کا ایک بہت بڑا مارچ کریں گے. کل یوتھ پورے پاکستان میں جو ہے وہ ریہرسل دھرنے کریں گے اور احتجاج کریں گے تاکہ 7 تاریخ کے احتجاج کو بہت ہی کامیاب طریقے سے پورے پاکستان میں منعقد کیا جائے.